ابھی بھی اس بات پر بضد ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس ساک کانفرنس میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے، زیادہ بہتر ہے وہ صدر پاکستان کو بھیجیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں آپ 3-4 دن سے آپ کے ماشاءاللہ ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے اور آپ اس پہ بزید ہو گئے، لیکن نصرت صاحب پاکستان کے متعلق یہ اب ایک کیا تاثر تھا، کیا تاثر ہے تو یا کیا تاثر تھا؟ ہم دنیا سے کٹ رہے دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا ملک ہے جو کہ دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن معروف یا مشہور اس بات پہ ہے کہ جی وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں۔ ہم خود یعنی جن کو مسجدوں میں جاتے ہوئے، لوگوں کو بازاروں میں جاتے ہوئے، مارکیٹوں میں، سودا سلب، سکولوں میں، کالجوں میں، ہسپتالوں میں، یعنی یہ یقین نہیں آتا کہ ٹھیک ہے کہ بھائی ابھی جو زخمی گیا ہے اس کی ریسیپشن کے اوپر جو ہے نا، جیسے ڈی آئی خان ہوتا کہ بھائی وہاں پر یعنی استقبالیہ میں ہی ریسیپشن پہ ہی ایک بم وہاں پہ بلاسٹ نہ ہو جائے، تو جو بچانے کے لیے آئے یا وہاں سے جو بچ گئے وہ ادھر شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب پاکستان کا یہ تاثر ہو کہ جی افغانستان کے ساتھ بھی کوئی سرماری ہے، ٹھیک ہے چین ہمارا دوست ہے، ہمارا بڑا پرانا ہے، لیکن سنکیانگ میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہاں سے گئے۔ اچھا یہ داعش، یہ باقی باتیں مڈل ایسٹ میں کہاں عراق اور کہاں وہ شام اور کہاں لیبیا، لیکن جب بھی کوئی لکھنے والا لکھتا ہے کہتا ہے جی اچھا جو ہارڈ کور ہیں جو اس کی پلاننگ وہ جی پاکستان افغانستان میں ٹریننگ لے کر آئے ہیں تو وہ اس وقت ان کی اچھا اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ تو خیر وہ ہے ہی ایک اپنا علیحدہ معاملہ، ایران کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات۔ تو اب ان حالات میں سارک جو کہ جنوبی ایشیا کی ممالک کی تنظیم ہے اور یہاں خطے کی دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، 3 بڑے ملک جی، اور اس کے بعد پھر باقی چھوٹے افغانستان بھی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے یہ خطے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ خود ہی سوچیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جہاں جو پرائم منسٹر جا کے بات کرتا ہے یا وہاں پر جو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، چلو انڈیا کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ملاقات ہوگی لیکن اپنا افغانستان کے ساتھ ہو سکتی ہے، افغانستان کے ساتھ ابھی ہو کر گئے تو 5-6 دن کے بعد اگر دوبارہ مل لیں گے تو کوئی حرج ہے اس میں؟ پڑوسی ہیں ہمارے، میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں، گزشتہ 8-10 سال سے روزانہ ملتا ہوں، تو کیا کوئی حرج ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ مواقع کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں یہ کانفرنس انڈیا میں ہو رہی ہوتی ملاٹ، اب آپ مجھے اپنا کیس وہاں پر بھی جانا، ہاں تو آپ بتائیں مجھے اپنا کیس آپ نے سانپ نکال لیں اس میں سانپ نہیں، میں اپنا کیس پلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیس میں یہ پلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ایک بات جو ہمارے یہاں کے لوگوں کی اکثریت کو خبر نہیں ہے، ساک جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا مشتاق صاحب تو اس کے چارٹر میں باقاعدہ لکھ دیا گیا تھا کہ دو طرفہ ایشوز جو ہیں ڈسکس نہیں ہوں گے، وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس بات کا احساس رکھے بغیر جب ساک سربراہی کانفرنس سے نواز شریف صاحب خطاب فرما رہے ہوں گے تو پہلا شکوہ ان سے یہ ہوگا کہ انہوں نے کشمیر کا تو ذکر ہی نہیں کیا، بھارتی وزیر اعظم کو دیکھ کر خوف کے مارے لرز گئے، بات نہ کی، جو کہ حقیقت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر اور طرح کی بات ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ایک بات یہ یعنی یہ پھر وہ بات کریں گے، پڑھے لکھے جاہل بات کریں گے نا، یہ نہیں کریں گے نا، کریں گے نا، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے مشتاق صاحب کہ وہاں پر نریندر مودی صاحب بھی موجود ہوں گے، سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوتی ہیں، اب ان کے ساتھ میٹنگ نہ بھی ہو تو وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہ جو بین الاقوامی پریس سے انٹریکشن ہوگا وہاں پہ انہیں سخت گیر تھوڑی بہت، جیسی آج انہوں نے مظفر آباد میں جا کر بات کی ہے نا، ایسی بات کرنا ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل کمپلشن ہے۔ پولیٹیکل کمپلشن یہ ہے کیوں کرنی ہوگی؟ سنو نا، 26 تاریخ سے بھائی اجلاس شروع ہو رہا ہے ساک کا، اور 25 نومبر کو بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں انتخابی عمل کا آغاز ہے، جو اس دفعہ جس پہ بہت زیادہ جس کے بارے میں ٹینشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپٹکس ہوتے ہیں نا، آج کل ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے،
नरेंद्र मोदी जो हैं मौसूफ, वो यूपी से बजरिया सड़क काठमांडू जा रहे हैं। उन्हें आजकल कार्निवाल लगाने का बहुत शौक है, जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में लगाया था ना, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अपनी बाकायदा मीटिंग शुरू करने से पहले ब्रिस्बेन में एक इज्तिमा किया ओवरसीज इंडियंस का, वहां पे क्रिकेटर ये वो कर आके वो जो मेरा ख्याल है, मुझे डर है, शुबा है कि वो इमरान खान साहब के कुछ मुतासिर हुए हैं, उनका जो ये काफिले वाला सीन है, ये मैं ऐसे मेरा ख्याल है। बल्कि फख्र की बात है तो हाँ, अगरचे नहीं होगा, लेकिन ये अगर हो जाए इवेंट बनाना बाबू। देखे ना, इमरान खान के साथ तो अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे एक लीडर की अगर उसकी नकल कर रहा है, उसको तो अच्छी बात है, फख्र की बात है इसमें। अब उसमें होगा ये मुकाबला इंडिया और इमरान खान के दरमियान, तो हम इमरान खान की बात सुन लो ना। ऑप्टिक्स ये होंगी मुश्ताक, ऑप्टिक्स ये होंगी कि नरेंद्र मोदी जो है वो बजरिया सड़क नेपाल दाखिल होंगे, वहां पे मुख्तलिफ देहातों में जाकर वो कुछ स्कूलों का इफ्तिताह ये वो जो करते करते, ठीक है, समझ लेना बात को, एक फील गुड फैक्टर करते हुए वो फिर पहुंचेंगे मौसूफ काठमांडू। हम जहाज से जाएंगे, ये हम तो नहीं जा सकते ना, हमें सब हमारे उनके पास, अगर अफगानिस्तान में सार्क हो रही होती तो शायद हम और तीसरी दूसरी बात में सॉरी, एक बहुत अहम नुक्ता मैं ये नहीं फरामोश कर दूंगा, वो भी जहन में मेरा आपसे इल्तिजा है रखिए साहब, मैं आपको बताऊं एक अहम नुक्ता है, वो ये नहीं भूल जाऊंगा मैं, वो ये है मुश्ताक कि इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की सरबराह भी होगी हसीना वाजिद, और आपको पता है कि हाल ही में वहां पे जो कुछ वाकयात हुए हैं, सजाए मौत एक्सेट्रा, उसके हवाले से भी यहाँ पर एक मखसूस लॉबी पाकिस्तान के वजीर आजम से तवक्को रखेगी कि गए ओए हसीना वाजिद, तुम्हें समझ नहीं आई तुम लोगों को जो फांसियां लगाती हो, कोई इस टाइप की नहीं, वो नहीं हो सकता नुसरत साहब। ये बच्चों वाली बातें हैं ना कि भाई आप मसलन वो जो सार्क का चार्टर में नहीं, मैं लेकिन मैं इसी हवाले